السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، مرکز طوبہ للدراسات الاسلامیہ کے جانب سے منعقد کیے گئے اس علمی اور فقہی دورے میں کہ جس کا عنوان ازدواجی زندگی کے مسائل ہیں، ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، قبل اس کے کہ ہم درس کی ابتدا کریں، ایک بات آپ کے سامنے بتا دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ مسائل ایسے ہیں کہ جس میں بسا اوقات آپ کو اجنبیت کا احساس ہوگا، یا یہ بھی ہوگا کہ جو چیزیں آپ نے سن رکھی تھیں پہلے سے، یہاں دلائل کی روشنی میں وہ چیزیں غلط ہو جائیں گی۔ تو علم کا یہی تو فائدہ ہے کہ جب جب آدمی سیکھتا ہے تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے اندھیرے کے اندر تھا، اور علم نور ہے، علم روشنی ہے، اور اگر خاص طور پہ اگر کتاب و سنت کا علم ہو تو اس سے اسے جو لذت حاصل ہوتی ہے دنیا کے کسی اور دوسرے چیز میں اتنا اس کو سکون اور اس کو اطمینان نہیں حاصل ہو سکتا۔ لہذا سوالات کے پوچھنے میں آپ کبھی بھی کوتاہی، آپ جو ہم وقفہ دیتے ہیں پوچھنے کا، وہاں بے دھڑک آپ پوچھیے گا کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، لیکن یہ کوشش کیجیے گا کہ جو ہم نے آج پڑھایا ہے اسی کے متعلق آپ پوچھیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوگا کہ آپ اگر آگے کا پوچھیں گے تو ہم وہ چیز پڑھانے والے ہیں، اور جو پڑھا چکے ہیں اگر اس کے متعلق بھی پوچھیں گے تو ہم آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں، لیکن جو بات ابھی پڑھی نہیں گئی ہے اس کے متعلق آپ پوچھیے گا تو ظاہر ہے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اور ہمیں سمجھانے میں بھی دشواری پیش آئے گی، کیونکہ جب تک انسان کے پاس سابقہ اور لاحقہ نہ ہو، پہلے سے کچھ معلومات نہ ہو، تو اس پر معلومات پہنچانا یہ ذرا دشواری کا یا دشوار گزار عمل ہوتا ہے۔ تو ہے تو اس وادی میں ہم لے کر آپ کو آ گئے ہیں، لیکن اگر کہیں بھی کوئی مسئلہ ہو جو آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ میں آیا یا اس کو ریپیٹ ہونا چاہیے، تو آپ ہمیں بتلائیے گا، جہاں تک ہو سکتا ہے ہم اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے یا اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ کل جو مسائل آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے اس کے تعلق سے بہت کافی لوگوں کے سوالات میں موصول ہوئے کہ اس کا یہ مطلب کیا ہے، اس کا یہ مطلب کیا ہے، اس کا یہ مطلب کیا ہے۔ بہرحال باتیں جب آگے آپ سیکھیے گا، جب آگے بڑھیے گا تو وضاحت آپ کے سامنے ہوگی انشاءاللہ۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد اب چلیے ہم لوگ اپنے سبق کی طرف لوٹتے ہیں۔ ازدواجی زندگی میں پیش آنے والی رکاوٹوں میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے طلاق۔ طلاق کی تعریف پڑھ چکے ہیں آپ، اس کے اقسام کے تعلق سے آج ہم گفتگو کریں گے، اور طلاق کے احکام کو آپ پڑھ چکے ہیں، اس کا حکم کیا ہے مجموعی طور پر، اور کن حالتوں میں طلاق دینا واجب ہے، کن حالتوں میں طلاق دینا مستحب ہے،
کن حالتوں میں طلاق دینا حرام ہے، کن حالتوں میں مکروہ ہے اور کن حالتوں میں مباح ہے، یہ تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ طلاق کے بہت سارے اقسام ہیں، اس کے بہت ساری قسمیں ہیں۔ ہم یہاں تمام قسموں کا تذکرہ نہیں کریں گے، صرف ان قسموں کا تذکرہ کریں گے آپ کے سامنے جس کے اوپر احکام کی بنیاد ہے، جو طلاق میں ضرورت پڑتی ہے، اسی کا ہم ذکر کریں گے آپ کے سامنے۔ اور وہ اقسام جس میں کسی حکم کی بنیاد نہیں رکھی گئی ہے، ہم اس کو یہاں پہ ذکر نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے ذکر کرنے سے مسئلہ اور شدید ہو جائے گا اور مشکل ہو جائے گا، اور سمجھنے میں آپ کو کوتاہی ہوگی یا سمجھنے میں آپ کو دقت ہوگی، آپ اس کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ لہذا ہم انہی اقسام کا تذکرہ یہاں پر کریں گے جس کا سمجھنا آسان ہو اور جو واقعی طور پر پیش آ رہا ہو معاشرے کے اندر، اسی کا ذکر ہم کریں گے۔ تو طلاق اپنے الفاظ کے اعتبار سے، یعنی انسان جب طلاق دیتا ہے تو طلاق دینے میں جن الفاظ کا وہ استعمال کرتا ہے، جن الفاظ کا وہ استعمال کرتا ہے، اس اعتبار سے طلاق کی دو قسمیں ہیں۔ طلاق دینے والا جن الفاظ کو یوز کر کے، استعمال کر کے طلاق دیتا ہے، اس اعتبار سے طلاق کی دو قسم بنتی ہے۔ سمجھ گئے؟ یعنی اگر اس کو آپ شارٹ میں کہیے تو کہیے کہ طلاق الفاظ کے اعتبار سے دو قسموں میں منقسم ہے، یا الفاظ کے اعتبار سے طلاق کی دو قسمیں ہیں، ایسا بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ دو قسم کیا کیا ہے؟ تو سب سے پہلی قسم ہے، کہتے ہیں طلاق صریح، صاد را یا حا، صریح مانے واضح، صریح مانے واضح۔ اور دوسری قسم ہے طلاق کنایا، کنایا کہتے ہیں کہ جو چیز واضح نہ ہو، اشارہ تو کیا گیا ہو اس جانب لیکن اس میں وہ چیز واضح نہیں ہو، اس میں واضح نہیں ہو، بلکہ وہ چیز بھی مراد ہو اور اس کے ساتھ دوسری چیز بھی مراد ہو، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈبل میننگ ہو، اس کا دو معنی ہو، اس کا یہ معنی بھی مراد لے سکتے ہیں اور یہ معنی بھی مراد لے سکتے ہیں، اور دونوں معنوں میں وہ فٹ ہوگا، وہ لفظ وہاں پر دونوں معنوں میں فٹ ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں طلاق کنایا۔ کنایا یہ صریح کا الٹا ہے، اور کنایا کا الٹا کیا ہے؟ صریح ہے۔ اب آئیے طلاق صریح کس کو کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ایسے الفاظ کے ذریعے سے طلاق دی جائے جو طلاق کے اوپر صراحتاً دلالت کر رہی ہو، وہ لفظ طلاق کے اوپر صراحتاً دلالت کر رہی ہو، اور اس کے علاوہ کسی دوسرے چیز کا احتمال نہ ہو، کوئی دوسرا معنی مراد نہیں ہو سکتا ہے، الا یہ کہ اگر کوئی آدمی بہت دور کی کوڑی لا کر کے اس کو وہاں فٹ کرنا چاہے تو فٹ کرے، لیکن عام طور پہ ایک آدمی کو اگر وہ لفظ کہہ دیجئے تو اس سے وہ آنکھ بند کر کے کہے گا کہ اس سے مراد طلاق ہے۔ اہل عقل اور دانشور لوگ، اہل خرد، اس کو غالباً یا زیادہ تر اس لفظ کو طلاق کے معنی میں ہی استعمال کرتے ہوں، اس لفظ کو طلاق کے معنی میں ہی استعمال کرتے ہوں۔ جیسے اردو میں اگر اس کی مثال آپ لینا چاہیں تو عربی میں بہت ساری مثالیں ہیں کہ فعل مضارع کے ذریعے طلاق دے گا تو کیا معنی ہوگا، فعل امر کے ذریعے طلاق دے گا تو کیا معنی ہوگا۔ یہ جو ہیں ان مسائل میں ہم آپ کو لے کر نہیں جائیں گے، اردو کے ان الفاظ کا ہم تذکرہ یہاں پہ کریں گے جس کو عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں، استعمال کیا کرتے ہیں۔ اردو کے ان الفاظ میں سے جو الفاظ صریح کہلاتے ہیں کیا ہیں؟ میں نے تجھے طلاق دی، یہ صریح ہے۔ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، یہ بھی صریح ہے۔ تجھے طلاق دے رہا ہوں، یہ بھی صریح ہے۔ تو میری بیوی نہیں رہی، یہ بھی صریح ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ صریح کہلائے جائیں گے، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا معنی یہاں پہ مراد نہیں ہے، کوئی دوسرا معنی یہاں مراد نہیں ہے۔
اس کے علاوہ کسی بھی زبان میں کوئی ایسا لفظ ہو جو طلاق کے اوپر دلالت کر رہا ہو اور وہاں کے لوگ اس کو طلاق کے معنی میں استعمال کرتے ہوں تو اس کو بھی صریح لفظ میں مانا جائے گا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ طلاق دینے والا عربی میں ہی طلاق دے، کوئی ضروری نہیں، بلکہ وہ اپنی زبان میں اگر کہے اور اس معنی کو لوگ طلاق کے معنی میں استعمال کرتے ہوں تو وہ بھی کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا. کیونکہ عرب کے اندر جو دیہاتی زبانیں ہیں ان دیہاتی زبانوں میں طلاق کے الفاظ دوسرے ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، لیکن وہاں اس لفظ کے ذریعے سے طلاق ہی مراد ہوتی ہے، طلاق ہی مراد ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں اس کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ یہ لفظ جو ہے وہ صریح ہے، یہ لفظ صریح ہے. اگرچہ فقہا کی کتاب آپ اٹھا کر کے دیکھیے، مثال کے طور پہ اب کسی نے کہا، یعنی ایک مثال دے رہا ہوں اس کو سمجھنے کے لیے، کہ اگر کسی قوم کے اندر جدائی کے معنی میں، یعنی میاں بیوی اگر جدائی کا لفظ استعمال کریں تو وہ طلاق کے معنی میں ہے. کوئی شوہر اگر کہے کہ تم کو میں اپنے سے جدا کرتا ہوں، اور وہاں جدا کرنے کا معنی اس گاؤں میں یا اس معاشرے میں یہ ہے کہ طلاق، الگ ہونا، جدا ہونا، طلاق کے اوپر دلالت کرتا ہے. تو ہم کہیں گے کہ یہ جدا ہونا جو لفظ اس نے استعمال کیا ہے یہ لفظ صریح ہے، طلاق کے معانی کے اوپر دلالت کر رہا ہے، کیونکہ وہاں کے لوگوں کی زبان یہی ہے. اب آپ جب ڈھونڈیے گا کہ جدا ہونا یہ فقہا کی کتابوں میں کہاں لکھا ہوا ہے، تو کہ فقہا کی کتابوں میں اگرچہ وہ موجود نہیں ہے لیکن حالات کے اعتبار سے جس سماج اور معاشرے میں آپ رہتے ہیں اس کا اعتبار کرتے ہوئے یہ کیا ہو جائے گا؟ صریح ہو جائے گا، یہ لفظ صریح ہو جائے گا. اب یہاں ایک بات، ایک سوال پیدا ہوتی ہے یا ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ یہ تو الفاظ وہ آدمی استعمال کرے گا نا کہ جو آدمی بول رہا ہو. اگر کوئی آدمی گونگا ہے تو وہ اگر طلاق دینا چاہے تو کیسے دے گا؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی گونگا ہے اور ایسے اشارے وہ کرے جس سے ہر آدمی طلاق معنی مراد لے رہا ہو اس سے، تو کہیں گے یہ گونگے کی طرف سے طلاق صریح مراد ہوگی، طلاق صریح مراد ہوگی. یہ صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور دیگر فقہا جو ہیں ان کے علاوہ وہ سب کے سب کہتے ہیں کہ گونگے کے اشارے کو صریح کے زمرے میں نہیں لے کر کے جائیں گے، اس کو کہیں گے کہ وہ طلاق کنایا ہے، وہ طلاق کنایا ہے. سمجھ میں آ گئی اتنی بات؟ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ طلاق دینے والا اگر ایسے لفظ کو استعمال کر کے طلاق دے رہا ہے جس کے ذریعے سے وہاں طلاق ہی مراد ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز مراد نہیں ہوتی ہے، تو اس کو کہیں گے طلاق صریح. یہ کہنے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو اب فائدہ یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی صریح لفظ استعمال کر کے طلاق دیتا ہے، جیسے کوئی شوہر کہے اپنی بیوی سے کہ اس نے طلاق دی، یہ کہے، یا یہ کہے کہ اس نے اپنی بیوی کو یا تو میری بیوی نہ رہی، اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہنے والا، طلاق دینے والا، تو اب اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں، کیا مراد لے رہے ہیں، یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو آپ لوگ؟ یہ اب اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں پوچھنے کی ضرورت ہے؟ کہ وہ لفظ جو صریح استعمال کر رہا ہے وہ لفظ جس چیز کے اوپر دلالت کر رہی ہے اس کو اسی چیز کے اوپر مانیں گے. مثال کے طور پر کوئی شوہر اگر کہے کہ اس نے اس کی بیوی کو طلاق دی، کہہ دیا اس نے لفظ، اب تھوڑی دیر کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم مذاق کر رہے تھے، ہماری نیت وہ نہیں تھی، تو شریعت کہے گی نہیں، تمہاری نیت ہے چاہے نہیں ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم نے لفظ بول دیا ہے، طلاق واقع ہو گئی. صریح لفظ تم نے استعمال کر دیا ہے، طلاق واقع ہو گئی. دلیل اس کی کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث، تین چیزیں ایسی ہیں، ہزلہن جد و جدہن جد. اگر وہاں مذاق بھی کیا جائے تو وہ بھی سیریس کے معنی میں ہوتا ہے، اور اس کے اندر جدیت ہو، یعنی آدمی سیریس ہو کر کے بول رہا ہو تو وہ تو سیریس ہوگا ہی، لیکن وہاں مذاق نہیں چلے گا.
النکاح والطلاق والعتاق، اس میں سے طلاق کا لفظ ہے۔ تو اب اگر کوئی آدمی صریح لفظ کا استعمال کرے اپنے بیوی کے لیے تو اب اس سے کوئی نہیں پوچھے گا، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی نیت کیا تھی۔ کیوں؟ انہوں نے وہ لفظ استعمال کیا ہے کہ اس معنی کے علاوہ کسی دوسرے معنی میں اس کو محمول کر ہی نہیں سکتے ہیں، وہی معنی مراد ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معنی نہیں مراد ہے۔ آج کل کے زمانے میں جہاں لوگوں کا تقوی کم ہو گیا ہے، لوگ بہادری دکھانے کے لیے جملے بول تو دیتے ہیں لیکن کہتے ہیں نہیں میرے خواب و خیال میں نہیں تھا یہ۔ آپ نے بولا کیوں جب خواب و خیال میں نہیں تھا؟ تو کیوں آپ کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں؟ مذاق بنایا ہے شریعت کو، جیسے جی میں آئے ویسا لفظ استعمال کر دیں، جب کہہ دیں اور کہہ دیں آپ کی نیت ہے۔ اگر آپ نے لفظ صریح استعمال کیا ہے تو پھر نیت کے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا، کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے نیت کیا۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسی دلیل پیش کرے کہ بھائی ہم اس وقت اتنے غصے میں تھے یا اتنے خوف میں تھے کہ ہم کیا کہیں، ہم کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ہم نے یہ کہہ دیا، تو ایسی صورت میں بعض فقہا کہتے ہیں کہ تب پھر اس کے اوپر غور کیا جائے گا، دیکھا جائے گا، اور اس کی کئی ایک مثالیں دیتے ہیں۔ جیسے عربی زبان میں نکاح کے لیے کہا جاتا ہے طلاق، اور طلاق اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی کہے اپنی بیوی سے انتی طالق، تو طلاق دی گئی، یہ کہے، یا تجھ کو طلاق دی گئی، اب وہ یہ کہے کہ ہم نے یہ لفظ استعمال تو کیا ہے لیکن کیسے کیا ہے کہ میری بیوی بندھی ہوئی تھی، وہ دلیل دے رہا ہے کہ ہم طلاق مراد نہیں لے رہے تھے۔ ایک مثال آپ کو سمجھانے کے لیے دے رہے ہیں بس، میں نے اپنی بیوی کو چھوڑوایا یا اس کی رسیاں کاٹی، اور خوشی میں ہم نے کہا کہ اب تو آزاد ہے، آزاد ہے، کہنا چاہ رہے تھے آزاد ہے، زبان سے نکل گیا کہ انتی طالق، انتی طالق، اور طلاق کے معنی بھی وہی آزادی کے ہوتے ہیں عربی زبان کے اندر، لیکن بہت دور کا معنی ہے وہ، عام طور پہ معنی اس کا یہی مراد لیا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اب جب وہ اتنی دلیل دے دے تو کہیں گے کہ پھر ٹھیک ہے، اس کے اوپر غور کیا جائے گا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل ہے کہ اگر آدمی خوشی سے اتنا پاگل ہو گیا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو شریعت اس سے قلم اٹھا لیتی ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ یاد کیجئے اس حدیث کو کہ ایک آدمی نکلا تھا اپنے ساز و سامان کو اونٹ کے اوپر لاد کر کے، اور صحرا میں گیا، اور دوپہر کا وقت تھا، تھک گیا بیچارہ، درخت کے نیچے اپنے اونٹ کو رکھا اور خود سو گیا۔ آنکھ جب کھلی تو دیکھا کہ اونٹ غائب ہے، ڈھونڈا تلاشا، اسی پہ پانی ہے، اسی پہ سارا ساز و سامان لدا ہوا ہے، اس نے ساز و سامان اتار کے نیچے رکھا بھی نہیں تھا، خوب ادھر ادھر بھاگا دوڑا، سب کچھ کیا، اب سمجھا کہ اب تو موت ہماری یقینی ہے، یہاں ہم کو کوئی پوچھے گا نہیں، نہ پانی کا ایک قطرہ ملے گا، نہ کھانے کو کچھ ملے گا، بھوک و پیاس سے تڑپ کے مرنا ہے، یہ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کا اونٹ ساز و سامان کے ساتھ اس کے سرانے پر آ کر کھڑا ہے۔ اتنا خوش ہوا کہ کہا کہ اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخطا من شدت الفرح، خوشی کے مارے یہ جملہ اس کی زبان سے نکل گیا، تو اس کے اوپر اس کا مواخذہ نہیں ہے، اس کے اوپر اس کا مواخذہ نہیں۔ تو ویسی ہم نے ایک مثال دی کہ وہ بندھی ہوئی تھی یا کسی دشمن کے نرغے میں تھی، اس نے جا کر کے اس کو چھوڑایا، اور چھوڑانے کے بعد کہا کہ اب تم آزاد ہو، تم آزاد ہو، اور خوشی کے مارے اچھل کر کے وہ کہہ رہا ہے، تو اس سے یہ مراد نہیں۔ اگر ایسی دلیل کوئی دے رہا ہے صریح لفظ استعمال کر کے تو اس کی بات مانی جائے گی، لیکن اس سے کم کی دلیل اگر دے رہا ہے تو اس کی بات پھر نہیں مانی جائے گی، خاص طور پر آج کل کے زمانے میں جہاں لوگوں نے اس مسئلے کو بہت زیادہ کھلواڑ بنا لیا ہے، اس کی بات نہیں مانی جائے۔ اسی طرح سے اگر آدمی بہت غصے میں ہو یا بہت خوف میں ہو، بہت ڈرا ہوا ہو، تو ایسے میں بھی شریعت نے اس سے قلم کو اٹھا لیا ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ یاد کیجئے اس بخاری کی اس روایت کو کہ ایک شخص تھا جس نے بہت گناہ کیے تھے، مرتے وقت اس نے اپنے بیٹوں سے یہ وصیت کی، کہا کہ بیٹا جب ہم مر جائیں تو لکڑیاں جمع کرنا خوب، اور میری لاش کو اس لکڑی میں رکھ کر کے جلا دینا، اور کہا کہ خوب آگ کو اکٹ اکٹ کے جلانا،
یعنی جسم کا کوئی حصہ باقی بچنا نہیں چاہیے، خوب کریت کریت کر کے آگ کو سلگانا اور یہ یقین کر لینا کہ ایک دم ہڈی ہڈی جل کے پاؤڈر ہو جائے، یہ کرنا ٹھیک۔ اس کے بعد کیا کرنا، اس کو اٹھا لینا اور ایک دم جو سخت گرمی کا زمانہ ہو، دوپہر کا وقت ہو اور جھکڑ چل رہے ہوں، تیز و تند آندھی اور ہوا چل رہی ہو، تو راکھ کو لے کر کے تھوڑا 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 اڑا دینا، پوری راکھ اڑا دینا۔ اس لیے اڑا دینا کہ اگر اللہ تعالی دوبارہ مجھ کو زندہ کرنے کے اوپر قادر ہو گیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا، ایسا عذاب دے گا کہ آج سے پہلے اس نے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں نے ویسے ہی کیا، اور جب وہ اللہ کے پاس پہنچا تو کہا کہ کیوں ایسا کیا؟ کہ تیرے خوف سے اے رب، تجھ سے ڈر کر کے اے رب۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مواخذہ نہیں کیا، یعنی خوف سے اتنا پاگل ہو گیا کہ اس نے بعث بعد الموت کا ہی انکار کر دیا، کہا کہ اللہ رب العالمین اگر مجھے زندہ کرنے کے اوپر قادر ہو گیا تو اللہ تو قادر ہے، چاہے اور کر بھی دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ، صحیح بخاری کی روایت۔ تو اگر خوف میں اس طرح سے آدمی آ گیا اور اتنا پاگل ہو گیا خوشی کے مارے کہ کیا کہہ رہا ہے نہیں سمجھ میں آ رہا، اور وہ دلیل دے رہا ہے، ایسے ہی نہیں دعویٰ کرے تو نہیں، دلیل لا کر کے دینی پڑے گی اس کو، تب جا کر کے اس کی بات قابل قبول ہوگی، قابل تسلیم ہوگی، بصورت دیگر اس کی بات نہیں مانی جائے گی اگر اس نے صریح لفظ استعمال کیا ہے تو اب اگر پوچھا جائے کہ اگر کوئی آدمی صریح لفظ کو استعمال کر کے طلاق دے تو کیا طلاق دینے والے سے اس کے نیت کا سوال کیا جائے گا؟ کہیے گا نہیں کیا جائے گا، اس کی نیت کا سوال نہیں کیا جائے گا۔ تب لا کر کے وہ کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، تو کہیے گا کہ اس لفظ کے استعمال کرنے کی اصل یہ ہے کہ نیت اس کے دل کے اندر موجود ہے، نیت اس کے دل کے اندر موجود ہے، اصل یہ ہے کہ نیت اس کے دل کے اندر موجود ہے۔ اب یہاں فقہا یہ کہتے ہیں کہ لفظ صریح کے ذریعے سے اگر طلاق دی گئی ہے، واضح لفظ کے ذریعے سے اگر طلاق دی گئی ہے تو نیت کی ضرورت نہیں ہے، نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی دعویٰ کرے کہ لفظ صریح کے ذریعے اس نے طلاق دی ہے اور دعویٰ کرے کہ ہم طلاق مراد نہیں لے رہے تھے، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی مگر یہ کہ واضح دلیل وہ دے کہ اس نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس سے طلاق مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے، واضح چیز لا کر کے وہ دے کہ جو اس نے کہا ہے وہ مراد نہیں ہے۔ اب اگر وہ واضح لا کر کے دیتا ہے کہ مراد نہیں ہے وہ چیز، تو ایسی صورت میں اس کی بات مانی جائے گی، بصورت دیگر اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اور اس کی مثالیں ہم نے آپ کے سامنے لا کر کے رکھ دی ہیں۔ اور راجع مسئلہ بھی اس سلسلے میں یہی ہے کہ اگر وہ دلائل کو قائم کرتا ہے اور دلائل قابل قبول ہیں تو صریح لفظ کے ذریعے سے بھی وہ طلاق مراد نہیں لے رہا تھا تو نہیں مانی جائے گی، اور اگر کوئی دلیل نہیں دے رہا ہے اور 100 مرتبہ بھی قسم کھا رہا ہے کہ نہیں ہم مجھ سے مراد یہ نہیں تھا، اس سے مراد یہ نہیں تھا، تو فقہا کہتے ہیں کہ اس کے دعوے کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا، اس کے جانب پلٹ کر کے دیکھا نہیں جائے گا۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ اب اس کے بعد آئیے دوسرے مسئلے کی طرف، جس کو کہتے ہیں یا طلاق کی دوسری قسم کی طرف، الفاظ کے اعتبار سے طلاق کی جو دوسری قسم ہے اس کو کہتے ہیں کنایا، اس کو کہتے ہیں کنایا۔ کنایا کہتے ہیں اس کی تعریف یہ ہے کہ اس لفظ کے ذریعے سے طلاق دیا جائے کہ وہ لفظ طلاق کے اوپر دلالت نہیں کر رہی ہو بلکہ احتمال ہو کہ یہ طلاق مراد لے رہا ہے، طلاق مراد لے رہا ہے۔ اب اردو میں جیسے استعمال کرتے ہیں، جیسے کوئی شوہر کہے تم آزاد ہو، تم اپنے گھر جا سکتی ہو، میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، اب ہمارا کوئی تعلق نہیں، تمہیں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنا ہے، اب تم میری ذمہ داری میں نہیں ہو، اب تم جہاں جانا چاہتی ہو جا سکتی ہو، اب میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے الفاظ۔ اب یہ طلاق کا لفظ کہیں بھی نہیں ہے، دیکھ لیجئے، تم آزاد ہو، تم آزاد ہو اور تم اپنے گھر جا سکتی ہو، دونوں میں تکرار ہوئی میاں بیوی میں کسی بات پہ،
اور تکرار ہونے کے بعد شوہر نے غصے میں کہا کہ تم اپنے گھر جاؤ، تم جا سکتی ہو اپنے گھر، چلے جاؤ۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ تو یہ اسی لفظ کو کیا کہیں گے؟ اسی کو کہیں گے کنایا، اس کو کہیں گے کنایا۔ اس جیسے جتنے الفاظ جس کا بھی ہم نے ذکر کیا، یہ ساری چیزیں یہاں پہ مراد ہے، اردو زبان میں لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اب جب اس نے یہ لفظ استعمال کیا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ تم آزاد ہو، آپ نے کہا ہے؟ ہاں میں نے کہا ہے۔ کیا مراد اس سے آپ لے رہے تھے؟ تو ہم اس سے یہ مراد لے رہے تھے کہ ہم لوگ کے دونوں کے درمیان جو لڑائی ہوئی ہے، اس لڑائی میں وہ فیصلہ کرنے کے اوپر آزاد ہے، وہ آزاد ہے، یہ ہم مراد لے رہے تھے۔ کیا طلاق مراد لے رہے تھے کیا؟ نہیں بھائی، ہم طلاق مراد نہیں لے رہے۔ تم اپنے گھر جا سکتی ہو، یہ تم نے کہا تھا؟ اس سے پوچھا جائے گا ہاں میں نے کہا تھا۔ کیا مراد لے رہے تھے؟ بھائی جھگڑا ہم لوگوں میں چل رہا تھا، ہم نے سوچا کہ یہ ٹینشن میں ہے خاتون، اس کو اس کے میکے بھیج دیتے ہیں، ایک آدھ ہفتہ وہاں رہے گی تو اس کا دل بہل جائے گا، واپس آئے گی تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، ہم یہ مراد لے رہے تھے۔ تو کہا چلو تمہاری بات مان لی جائے گی، لیکن اگر وہ یہ کہے کہ ان لفظوں کا ہم نے استعمال کیا ہے اور اس سے ہم طلاق مراد لے رہے تھے، ہماری نیت یہ تھی کہ ہم طلاق دینا چاہ رہے تھے، تو ایسی صورت میں اس کی بات قابل قبول ہوگی، اس کی بات قابل قبول ہوگی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی لفظ صریح کا استعمال کرے تو نیت نہیں دیکھی جائے گی، اور اگر کوئی آدمی لفظ کنایہ کا استعمال کرے طلاق دینے میں، اور کنایہ میں جن چیزوں کا ہم نے ذکر کیا آپ دیکھ چکے ہیں، اور صریح میں جن چیزوں کا ذکر کیا آپ اس کو دیکھ چکے ہیں، اگر اس کا استعمال کرے تو اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے، اس سے کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ اور اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی نیت میں، اپنے ارادے میں وہ سچا ہو، جو بات کی خبر وہ دے رہا ہو سچ دے رہا ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین اس کے دلوں کے بھید کو جانتا ہے، اس کے راز کو جانتا ہے، دل کے اندر جو کچھ وہ چھپا رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اگر اس کی نیت یہ تھی کہ وہ چاہ رہا تھا کہ بیوی سے جدائی اختیار کرے، اسی لیے اس نے کہا تھا کہ تم آزاد ہو، تو بات اس کی وہی ہوگی، اگرچہ وہ دعویٰ کر رہا ہے تو دنیا میں وہ لوگوں کو بیوقوف بنا لے گا یا خود اپنے آپ کو بیوقوف بنا لے گا، لیکن قیامت کے دن وہ اللہ رب العالمین کی پکڑ سے نہیں بچے گا۔ یہ کھیل اور تماشے کی چیز نہیں ہے۔ اور اگر وہ صدق نیت سے، صدق دل سے یہ کہے کہ نہیں بھائی ہم یہ کبھی بھی مراد نہیں لیے ہیں، طلاق میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، ہم صرف یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تم اپنی زندگی کے فیصلے کرنے میں آزاد ہو، یعنی یہ جو لڑائی ہمارے اس کے درمیان ہو رہی تھی، ہم نے اس لڑائی کو اس کے اوپر چھوڑ دیا۔ ہاں یہ کہا تم آزاد ہو، کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ تم الزام لگانے پر آزاد ہو، ہم ایسا کہنا چاہ رہے تھے۔ تو اس کے نیت کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ یہاں پر وہ حدیث کام کرے گی انما الاعمال بالنیات، کیونکہ لفظ سے دوسری بات پتہ چل رہی ہے، دوسری بات سمجھ میں آ رہی ہے، لہذا یہاں پہ طلاق دینے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ طلاق دینے والے کے الفاظ کا اگر اعتبار کیا جائے تو اس اعتبار سے طلاق کی دو قسم، ایک طلاق صریح اور ایک طلاق کنایہ۔ طلاق صریح میں وہ لفظ استعمال وہ کرے جس میں طلاق کے علاوہ کوئی دوسرا معنی نہیں مراد ہو، تو ایسی صورت میں طلاق دینے والے کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اسے نہیں پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ تمہاری نیت کیا تھی، الا یہ کہ بہت مضیق اور تنگ حال میں وہ لا کر کے ایسی دلائل پیش کرے جس کا ذکر ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ اور کنایہ میں وہ طلاق اگر دیا ہے یا اس لفظ کا استعمال کیا ہے تو اس سے پوچھا جائے گا، لڑائی جھگڑے کے بعد ان الفاظ کا اس نے ذکر کیا کہ تم آزاد ہو، تم اپنے گھر جا سکتی ہو، میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، اب ہمارا آپس میں کوئی تعلق نہیں، تم اپنی زندگی کا خود فیصلہ کرنا، اس طرح کی باتیں اگر اس نے کہی ہے تو اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس سے کیا مراد آپ نے لی ہے، کیا یہ مراد لیا ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے؟ تو ایسی صورت میں اس کی بات اس کے نیت کے اعتبار سے اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہی ہے طلاق کی دو قسم، طلاق صریح اور طلاق کنایہ۔ اب اس کے بعد کل ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ طلاق سنی اور طلاق بدعی، یعنی شریعت کی موافقت اور مخالفت کے اعتبار سے
طلاق کی دو قسم ہوتی ہے. ابھی الفاظ کے اعتبار سے آپ نے دیکھا. اب وہ طلاق جو شریعت کے قانون کے مطابق ہو اس کو کہیں گے طلاق سنی، اور وہ طلاق جو شریعت کے گائیڈ لائنز کے مخالف ہو اس کو کہیں گے طلاق بدعی. اور کون سی طلاق سنی ہے کون سی طلاق بدعی ہے انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس کی وضاحت کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب وخطیئۃ فاستغفروه انه كان للأوابین غفورا.